بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس، اے لوگو. یا ایہا یہ کیا ہے؟ حرف ندا ہے. یا کیا ہے؟ حرف ندا. تو جس کو پکارا جا رہا ہو وہ کیا کہلاتا ہے؟ منادا. کل آپ نے لفظ منادی پڑھا؟ کیا پڑھا؟ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. تو وہاں منادی کون ہے؟ کون ہے پکارنے والا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جی ہاں، منادی کرنے. منادی کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. عام منادی کرا دی، منادی. تو منادی کا لفظ جو ہے یہ ندا سے ہے. ندا کس کو کہتے ہیں؟ آواز کو، پکار کو. پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں. کہاں؟ سورۃ البقرہ میں. بالکل. لا يسمع الا دعاء و ندا. جی. تو آپ ذرا گرامر کی کتاب نکالیے اور اس میں ندا اور منادا نکالیے. پیج 36. اسم ندا اور منادا. اسم ندا یا منادا، یعنی اسم کی قسموں میں ایک اسم وہ ہوتا ہے جو اصل میں منادا ہوتا ہے. منادا کون ہوتا ہے؟ جس کو پکارا جائے. منادا اور منادی جو پکارے، پکارنے والا. منادی کہتے ہیں پکارنے والے کو، منادی ینادی. اور منادا کہتے ہیں جس کو پکارا جائے. ٹھیک ہے. تو اسم ندا کیا ہے یا منادا کیا ہے؟ حروف ندا کے بعد آنے والے اسم کو منادا کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ جس کو پکارا جائے، یعنی جس اسم کے شروع میں حرف ندا آ جائے تو وہ اسم کیا بن جاتا ہے؟ منادا بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. مثلا یا حرف ندا ہے، آدم و منادا ہے. منادا کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں. مفرد، مفرد کس کو کہتے ہیں؟ فرد سے فرد کہتے ہیں اکیلا، ایک شخص. اگر منادا مفرد ہو، واحد ہو، منادا جو ہے اسم ہو اور ایک ہو، واحد ہو، تو وہ مرفوع ہوتا ہے. مرفوع کا لفظ کس سے ہے؟ مرفوع کس کو کہتے ہیں؟ رفع سے. رفع کس کو کہتے ہیں؟ پیش کو. ٹھیک ہے نا. تو مرفوع کیا ہوتا ہے؟ جس پر پیش ہو. جیسے یا نوح ہو، یا آدم ہو. جیسے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں یا ایھا الناس. ٹھیک ہے. معرف باللام. اگر منادا معرف باللام ہو، جیسے الناس ہے یہاں، تو مذکر کی صورت میں اس سے پہلے یا ایھا آ جائے گا. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی اب کہ یہاں یا ایھا کیوں آیا ہے؟ کہ یہ معرف باللام بھی ہے، ال بھی لگا ہوا ہے، اور مذکر بھی ہے. ٹھیک ہے. اب آپ پڑھیے یا ایھا الناس. لطف نہیں آتا اس طرح قرآن پڑھنے سے؟ یعنی جو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں الناس کے شروع میں یناس کیوں نہیں، یا الناس کیوں نہیں آیا، یا ایھا الناس کیوں آیا. اگر منادا معرف باللام ہو تو مذکر کی صورت میں اس سے پہلے یا ایھا آئے گا، جیسے یا ایھا المدثر. مؤنث کی صورت میں اس سے پہلے یا ایتھا آئے گا، تے کا اضافہ ہو جائے گا بس. یا ایھا کے بجائے یا ایتھا، جیسے یا ایتھا النفس المطمئنہ. مضاف، مضاف مضاف الیہ انشاءاللہ آپ جلد ہی پڑھیں گے مرکبات میں. اگر منادا مضاف ہو تو منصوب ہوتا ہے. منصوب کہتے ہیں جس پہ زبر ہو. اگر منادا مضاف ہو تو منصوب ہوتا ہے. جیسے رسول اللہ جو ہے یہ مضاف مضاف الیہ ہے، تو جب یا آئے گا تو کیسے کہیں گے؟ یا رسول اللہ. امیر المومنین مضاف مضاف الیہ ہے، تو یا امیر المومنین کہیں گے. ٹھیک ہے. منادا کے اوپر زبر آ جائے گی. ابھی آپ صرف ان باتوں کو پڑھ لیجیے، جہاں یہ آئیں گی وہاں میں آپ کی پریکٹس کرواؤں گی، آپ کو خود ہی یاد آ جائے گا کہ اچھا یہ کیا ہوا. بعض اوقات یا متکلم کو حذف کر دیا جاتا ہے، جیسے رب بھی ہوتا ہے، میرا رب. تو جب یا لگتا ہے تو کیا بن جاتا ہے؟ یا ربی.
یہ ہٹا دیا جاتا ہے. قومی یا قومی یہ تو آپ کے جانے پہچانے لفظ ہے نا. یا رب بھی کہا ہے کبھی؟ یا رب کہتے ہیں نا, یا رب. ہم اردو میں یا رب کہتے ہیں, رب بھی نہیں کہتے. تو عربی میں اس کا پروننسیشن کیا؟ یا رب بھی. لیکن یہ نہیں کہتے یا ربی, ٹھیک ہے, یا رب بھی. اس میں یہ جو ہے وہ حذف ہو گئی. کیوں ہو گئی؟ اس کی ضرورت نہیں رہی تھی. جی میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یا اڑانے کی ضرورت کیا تھی؟ اچھی بلی یا تھی, اب یا ربی کہہ لیتے, کیا مشکل ہے؟ کیوں ہٹا دی؟ سہولت کے لیے, سہولت کے لیے. دیکھیے قرآن پاک پڑھتے ہوئے بعض اوقات آپ کسی تفسیر میں پڑھیں گے کہ یہاں با زائدہ ہے, بے زائد ہے. اب آپ کے ذہن میں فوراً خیال آئے گا یہ تو قرآن ہے, قرآن میں زائد حرف کیوں آیا؟ آتا نا خیال؟ آپ کو یاد ہے شروع میں نے بتایا تھا وما ہم بمومنین, اور نہیں ہے وہ مومن. بات تو پوری ہو رہی ہے, بے لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو بے یہاں زائد ہے. آپ کسی بھی تفسیر میں پڑھیں گے وہ کہیں گے جو با زائدہ ہے. بھی قرآن ہے زائد حرف, ہم کہتے ہیں قرآن میں ایک چیز بھی زائد نہیں ہے, تو یہاں زائد کیوں لکھا ہوا ہے؟ اور کہیں ہٹا دیتے ہیں, محذوف کر دیتے ہیں, حذف کر دیتے ہیں, نکال دیتے ہیں. کہیں بڑھا دیا کہیں نکال دیا. ہوا ہے حسن کلام کے لیے, شابش. کلام کی خوبصورتی کے لیے, نمبر 2 سہولت کے لیے. یعنی کلام ثقیل ہو جاتا ہے بعض اوقات اگر وہ ساری چیزیں بیچ میں موجود ہوں. تو یہ نون معروف قاعدے ہیں زبان کے, یعنی یہ ہر جگہ جانے بوجھے ہیں. یہ نہیں کہ میں اور آپ کسی لفظ کو پڑھنے میں مشکل پائیں تو کہیں اس کو محذوف کر دو, ہم نہیں کر سکتے. یہ اہل زبان نے خود ہی کیا ہوا ہے. اور یہ نون چیزیں, جب قرآن نازل ہو تو عربی زبان پوری طرح اسٹیبلش ہو چکی تھی, اس کے بعد نہیں تبدیلی ہوئی اس طرح. اللہ ہی کہ کچھ مخصوص مقامات پر آپ دیکھیں گے کہ عام قاعدوں سے ہٹ کے قرآن نے کتابت میں بھی اور پروننسیشن میں بھی فرق کیا ہے. کہیں کہیں وہ تفسیر میں آ جاتا ہے. پھر آپ دیکھیے ربی اور قوم میں موجود زیر یا متکلم کی کا مقام ہے. یہ آپ نے پہلے بھی کہیں پڑھا تھا قاعدہ. فتقونی کیا تھا اصل میں؟ فتقونی, فرہبونی. بھولے گا؟ کیوں نہیں بھولے گا؟ نمبر کٹے تھے نا. جس کے کٹے تھے اس کو نہیں بھولے گا, اس نے کچھ سیکھ لیا. اور جس کے نہیں کٹے, کٹنے سے بھول گئے, اس کو نہیں یاد رہے گا. فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِي, تو اس میں یاد ہے آپ کو کہا گیا تھا کہ فرہبونی نون کی زیر جو ہے یہ یا کے کا مقام ہے, وہ اصل میں تھا مجھ سے ڈرو. ٹھیک, تو یہاں بھی قومی کے نیچے اور ربی کے نیچے زیر جو ہے یہ یا متکلم کی ہے. متکلم کون ہوتا ہے؟ یعنی یا جس کا معنی میں ہوتا ہے, کلام کرنے والا, بولنے والا شخص. بعض اوقات یا متکلم کو تا سے بدل دیا جاتا ہے, جیسے یا ابی کی بجائے یا ابتی, یہ سورۃ یوسف میں آتا ہے. اس سلسلے میں ایک رائے یہ ہے کہ زیادہ محبت اور احترام کی صورت میں یا ابی کی بجائے یا ابتی کہا جاتا ہے, یعنی پیار سے بھی کہا جاتا ہے. دوسری رائے یہ ہے کہ زبان کی خوبصورتی کے لیے, اور اس کا عربی گرامر سے کوئی تعلق نہیں. بعض اوقات حرف ندا کو حذف کر دیا جاتا ہے, یعنی بعض اوقات یا نہیں حذف کی جاتی بلکہ خود یا حرف ہی ہٹا دیا جاتا ہے, اور صرف لفظ کے جو اعراب ہے وہ بتاتے ہیں کہ اس سے پہلے یا محذوف ہے. لیکن منادا کی حرکت سے اس کی موجودگی پتہ چلتی ہے. مثلا ربنا کو ربنا, آپ کی جتنی بھی دعائیں ہیں یہ کیا ہیں؟ ربنا آتنا, ربنا حب لنا. اب ترجمہ جب آپ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اے ہمارے رب. تو اے لکھا ہوا کدھر ہے؟ کوئی پوچھے آپ سے؟ اچھا وہ آج تک آپ نے پوچھا نہیں مجھ سے کہ اے تو اس میں لکھا ہوا کہیں نہیں. اے کس کا ترجمہ ہو رہا ہے؟ وہ یا ہے, اور یا کہاں ہے؟ وہ محذوف ہے. کیسے پتا چل رہا ہے؟ رب کی زبر کے ساتھ پتا چل رہا ہے. ویسے تو یہ کیا ہے؟ ربنا مضاف مضاف الیہ شروع میں کیسے آتے ہیں؟ مضاف پہ ہمیشہ پیش ہوتی ہے. ہاں تو یہاں تو ربو ہونا چاہیے تھا, ربنا آنا چاہیے تھا. لیکن جب اس کو ربنا کہہ دیا تو انڈرسٹوڈ ہے. سب زبان والے جانتے ہیں کہ اس سے پہلے یا تھا جو محذوف ہو گیا. مشکل نہیں ہے نا, صرف تھوڑا سا اس کو بار بار پڑھنے کی اور پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے.
بہترین طریقہ گرامر کی باتیں یاد رکھنے کا یہ کہ ان پہ عمل کر لیں. جہاں جہاں وہ چیزیں آئی ہیں وہاں پر قاعدہ بتا دیا جائے. یعنی قاعدہ الگ سے رٹوانے کے لیے نہیں بتایا جا رہا. قاعدہ کس لیے بتایا جا رہا ہے کہ جہاں آپ کو یہ کہا جائے کہ جس وقت میں آپ کو اس طرح کی بولی بولنے لگوں کہ یہاں پر حرف ندا محذوف ہے جس کی وجہ سے زبر آ گئی ہے، تو پھر آپ پریشان نہ ہو کہ یہ اب کیا بولا جا رہا ہے. اس قاعدے صرف اس کام کے لیے کہ جہاں اس کی اپلیکیشن ہو رہی ہو وہاں پر پھر سمجھ آ جائے. منادا کی حرکت کے علاوہ سیاق و سباق بھی حرف ندا کی موجودگی کا پتہ دیتا ہے. مثلا رب زدنی علما، یوسف اعرض عن ھذا. یوسف میں فا پر موجود پیش حرف ندا کی موجودگی کا پتہ بتاتی ہے. ٹھیک، چلیے اتنا ہی کافی ہے. تو کل چونکہ منادی کا لفظ آپ نے پڑھا اور یہاں یا تھا تو میں نے سوچا کہ اس سے جلدی سمجھ آئے گی آپ کو. حرف ندا منادا اسم کی ایک قسم. تو چلیے اب مجھے بتائیے کہ یا ایھا الناس میں الناس سے پہلے یا ایھا کیوں آیا ہے؟ الناس کے شروع میں الف. اور ویسے بھی یہ جو ہا ہے نا یہ حرف تنبیہ بھی ہوتا ہے. اصل میں ندا تو یا ہی ہے، یا حرف ندا ہے اور ہا حرف تنبیہ ہے. اور الناس جو ہے یہ انس سے نکلا ہے. انس کس کا اپوزٹ ہے؟ جن کا. اور یہ اسم جنس ہے. اسم جنس کس کو کہتے ہیں؟ الناس کا لفظ اسم جنس ہے. اسم جنس وہ اسم ہوتا ہے جس کا ترجمہ آپ واحد سے بھی کر سکتے ہیں، جمع سے بھی، مذکر سے بھی، مؤنث سے. یعنی اس میں سب شامل ہیں، مرد، عورت، ایک اور سب اکٹھے، سب کے سب شامل ہیں. تو یا ایھا الناس پوری انسانیت کو خطاب ہے. اے لوگو، اے عورتوں، مردوں، بچوں، بوڑھوں، سب کے سب. یا ایھا الناس کیا کرو؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم اپنے رب سے ڈرو. اتقوا کا لفظ تقوی سے. تقوی کا روٹ کیا ہے؟ واو قاف. یہ وقایا کس کو کہتے ہیں؟ پرہیز کو. بچو کس سے؟ عذاب سے، اللہ کے عذاب سے جو کب آتا ہے؟ اللہ کی نافرمانی پر آتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ سورت کا انداز کتنا زبردست ہے. اے لوگو ڈرو ربکم اپنے رب سے کہ اگر تم نے آئندہ آنے والے احکامات نہیں مانے تو تمہاری پکڑ ہوگی. اور احکامات ہیں خاندانی زندگی سے متعلق. اب دیکھیے کہ جو تو قوانین یا قاعدے معاشی زندگی سے متعلق ہوتے ہیں تو عموماً کیا ہو جاتا ہے کہ ان کی ڈاکیومنٹیشن ہوتی ہے. آپ کسی سے قرضہ لے رہے ہیں، دے رہے ہیں، خرید و فروخت کر رہے ہیں، کہیں کانٹریکٹ کر رہے ہیں، تو عموماً کیا ہوتا ہے ایسے معاہدات لکھے جاتے ہیں. اگر کوئی ان کی خلاف ورزی کرے تو کیا کیا جاتا ہے؟ آپ سو کر سکتے ہیں، آپ عدالت میں جا سکتے ہیں، آپ اپنا حق لے سکتے ہیں، آپ کے پاس ایویڈنس ہوتا ہے. لیکن عموماً خاندانی زندگی سے متعلق جو قوانین ہیں یا احکامات ہیں یا جو حکم ہیں وہ سب اس طرح ڈاکیومنٹ نہیں ہوتے جس طرح مالی معاملات ہوتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ان کی پھر وائلیشن بھی بہت ہوتی ہے یا نہیں؟ انسان انسانوں کے حقوق کی جو وائلیشن کرتا ہے اس وائلیشن کا سدباب کیا ہو؟ کوئی عدالت نہیں ہو سکتی. وہ عدالت انسان کے اندر کی عدالت ہے اور وہ کیا ہے؟ اللہ کا ڈر. تو اس لیے جتنے احکامات اس میں آئیں گے ان کی اصلاح یا ان کے لیے محاسب یا اکاؤنٹیبلٹی کی بنیاد کیا ہوگی؟ اللہ کا تقوی. یا ایھا الناس اتقوا اے لوگو ڈرو ربکم اپنے رب سے. رب کون؟ جو خالق ہو، جو مالک ہو، مدبر ہو، یعنی جس نے تم کو پیدا کیا. اپنے رب سے ڈرو کیونکہ اپنے خالق کو تو سب پہچانتے ہیں نا. یہ نہیں کہا یا ایھا الناس اتقوا اللہ، بلکہ کیا کہا؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم. ایسا لفظ استعمال کیا
رب کے طور پر وہ صفت استعمال کی کہ جسے سب انسان اپنے اپنے طور پہ مانتے ہیں. الذی، وہ جس نے. الذی کیا ہے؟ الذی کون ہے؟ اسم اشارہ، اسم موصول ہے جو کلام کو اپنے بعد والے سے جوڑ رہا ہے. خلقکم، جس نے پیدا کیا تم کو. خلقکم، کم کیا ہے؟ ضمیر. کون سی ضمیر؟ متصل. کیوں متصل؟ ساتھ جڑی ہوئی ہے. ربکم کے ساتھ کون سی ضمیر لگی ہوئی ہے؟ متصل. اے لوگو ڈرو اپنے رب سے. الذی، وہ جو. خلقکم، جس نے پیدا کیا تم کو. اب رب کون ہے؟ جو خالق ہے. یعنی تم انسانوں کو پیدا کیا. کہاں سے پیدا کیا؟ من نفس واحدۃ، ایک نفس سے، ایک جان سے، ایک انسان سے. مراد ہے اس سے آدم علیہ السلام، ابو البشر. تمام انسان ایک انسان سے پیدا ہوئے ہیں، اور وہ انسان جن کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا یعنی آدم علیہ السلام. واحدتن، ایک ہی. اور واحدتن مؤنث کیوں ہے؟ کیونکہ نفس مؤنث ہے. اور یہ کون سا مؤنث ہے؟ سمائی ہے یا قیاسی ہے؟ جا کے اس ویکنڈ پر ساری گرامر دہرائیے. جی. وخلق منہا، اور پیدا کیا اس سے. کس سے؟ ہاں کیا ہے یہاں؟ کس کی طرف جا رہی ہے؟ نفس واحدتن کی طرف. اور اس ایک نفس واحدہ سے پیدا کیا کیا؟ زوجہا، اس کا جوڑا. زوجتہا نہیں کہا بلکہ کیا کہا ہے؟ زوجہا. زوج جو ہے یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. مرد کے لیے بیوی زوج ہے، بیوی کے لیے شوہر زوج ہے. تو فصیح عربی میں زوج استعمال ہوتا ہے. اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا. اور زوج سے مراد یہاں کون ہے؟ حوا علیہ السلام. حضرت حوا مراد ہے. اور جیسا کہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت حوا جو تھی وہ کہاں سے پیدا ہوئی تھی؟ آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا ہوئی تھی، دائیں جانب کی پسلی سے. اور اس کی تائید کہاں سے ہوتی ہے؟ کیونکہ بعض لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی تو وہ پھر کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہوا، پسلی سے کوئی کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ اللہ مٹی سے بنا سکتا ہے انسان کو، تو پسلی سے کیوں نہیں نکال سکتا کسی کو؟ اور اس میں بھی بڑی حکمت ہے کہ پسلی سے بنایا. اگر کہا جاتا نا سر سے بنایا یا پاؤں سے بنایا تو اس سے وہ بات نہ بنتی. تو پسلی جو ہے وہ یعنی کہ جمب بھی کہتے ہیں نا، تو سائڈ یعنی ایک طرح سے ایک ہی اصل سے، یعنی دو کے اندر جو انسانیت کے اعتبار سے برابری ہے، یعنی اس کا ساتھی ہے، ساتھ ہونا، اس کی طرف اشارہ ہے. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اس نے بنایا اس سے اس کا جوڑا. جیسے کہ سورۃ الروم آیت 21 میں آتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اس کی نشانیوں میں سے ہے اس نے تمہارے لیے تمہارے نفسوں سے جوڑے بنائے. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان کی طرف یا اس کی طرف سکون پاؤ. وَبَثَّ، اور پھیلا دیے. بث یبث کا معنی ہوتا ہے بکھیر دینا، اڑا دینا، پھیلا دینا، یعنی خوب بکھیرے. منہما، ان دونوں سے. اب کیا پتا چلتا ہے کہ آئندہ نسل انسانی پھر ان دو سے بنی تھی. پہلے درجے پر ایک سے دو، اور پھر دو سے باقی سب ملٹی پلائی ہوئے. بث منہما رجالا کثیرا، بہت سے مرد، کثیرا کثرت کے لیے، ونساء، اور عورتیں بھی. اب یہاں یہ نہیں کہا ہوا نساء کثیرات، درمیان میں کثیرن رکھ کے ایک طرف رجال اور ایک طرف نساء. حالانکہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ عورتوں کی تعداد مردوں کی نسبت زیادہ رہی ہے. وہ ایک حدیث ہے نا جس میں آتا ہے میں نے عورتوں کی اکثریت کو آگ میں دیکھا تو عورتیں اس پہ بہت ناراض ہوتی ہیں کہ عورتیں ہی کیوں آگ میں.
تو امام ابن تیمیہ نے اس کی بڑی اچھی تفسیر کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ تعداد میں بھی تو عورتیں زیادہ نا، تو جب ان کی ویسے ہی تعداد زیادہ ہے تو پھر جہاں بھی ہوں گی زیادہ ہی ہوں گی، تو یعنی تعداد کی زیادتی کی وجہ سے. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ عادات کی وجہ سے رجالن کثیرن و نساء. اب یہاں مرد اور عورت کا ذکر کیا، مخنث کا ذکر نہیں کیا. کیوں؟ جو تیسری قسم ہوتی ہے، تیسری قسم بھی تو ہوتی ہے نا. تیسری قسم کو کیا کہتے ہیں؟ مخنث، ہجڑے جن کو کہتے ہیں. ایک تو یہ کہ نسل آگے نہیں بڑھتی، دوسری بات یہ ہے کہ ہجڑے یا مخنث جو ہوتے ہیں ان میں بھی مذکر اور مؤنث ہوتا ہے، یا ان میں مذکر کی صفات غالب ہوتی ہیں یا پھر ان میں مؤنث یعنی عورت کی صفات غالب ہوتی ہیں. تو جب وراثت کی تقسیم کا مسئلہ آتا ہے تو پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر مخنث اولاد ہے تو اس میں کون سی علامات زیادہ ہیں. اگر لڑکوں والی زیادہ ہوں گی تو اس کو لڑکے کا حصہ ملے گا، اگر عورتوں والی نشانیاں زیادہ ہیں تو وہ پھر اس کو عورتوں والا حصہ ملے گا. ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے کہ ان کو کیوں اللہ نے بنایا؟ اللہ جو چاہے بنائے، وہ خالق ہے. اور پھر ایسی نشانیاں اللہ پیدا کرتا ہے کہ جن کو میں نے صحیح سلامت بنایا وہ شکر گزار ہوں. اور عام طور پر کیا ہوتا ہے؟ بیٹی کیوں ہو گئی، بیٹا کیوں ہو گیا، ہماری ناک ایسے کیوں بن گئی، ہمارا فلاں ایسے کیوں بن گیا. شکر کرنا چاہیے کہ پورے ایک مخصوص جنس سے تو تعلق رکھتے ہیں. اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ جس کو دنیا میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی ہو گئی، خواہ وہ جنس کے اعتبار سے یا کسی اور عضو میں کمی بیشی کے اعتبار سے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا بہترین عوض اس کو عطا کرے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی کو دنیا میں محروم رکھا جائے اور پھر اس کا عوض نہ آخر میں دیا جائے. ہاں اگر وہ صبر کرے تو، اور اللہ سے ناراض نہ ہو، شکوہ نہ کرے. لیکن ایسے کیسز کہیں کہیں ہوتے ہیں. اکثریت کیا ہے؟ مکمل مرد اور عورت کی. تو پھیلا دیے ان دونوں سے بہت سے مرد اور بہت سی عورتیں.